السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اس کا موضوع کچھ اور ہی ہے۔ میں نے سوچا ہم ہر روز کرتے ہیں، اپنی روٹین پہ بات کرتے ہیں اور دن بھر میں جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو زندگی میں یہ کام بہت زیادہ ہے، کلیننگ کا اور یہ سب کچھ، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت۔ اور یہ سوال کچھ لوگوں نے مجھ سے کیا بھی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ان کنٹریوں میں بچے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ ضرور بات کی جائے کہ بچے کیوں خراب ہوتے ہیں اور کب خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو بچے خراب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو میرے گھر کا جو ماحول ہے الحمدللہ سے وہ نماز والا ہے، عبادت والا ہے۔ میری مدر ان لو، میرے ہسبینڈ، میں، ہم سب نماز بہت پابندی سے پڑھی جاتی ہے میری فیملی میں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی ہو اور بچے ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی فرما بردار ہوں، خراب نہ ہو، تو ان کو دین سے نزدیک رکھیں۔ بچوں کو جتنا زیادہ ہم دین کے نزدیک رکھیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم یہاں UK میں پہلے کرونا سے پہلے میں بچوں کو کسی کے گھر میں چھوڑا کرتی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور میری زینب الحمدللہ انہی ٹیچر سے پڑھی تھی، بہت اچھا پڑھی تھی۔ اور اب چونکہ وہ سسٹم نہیں رہا تھا گھروں میں جا کے پڑھنے کا، تو پھر میں نے بچوں کو آن لائن سٹارٹ کروایا تاکہ بچوں پہ اثر نہ پڑے اور بچوں کو پتہ ہو کہ ہماری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک اور دین کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، خاص کر اس میں کہتے ہیں جی ماں کا کردار ہوتا ہے، والد کا بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اور باہر کا ماحول جو ہے وہ بچوں پہ زیادہ افیکٹ نہ کرے۔ اور اگر بچے باہر، جیسے کہ اب انگلش اسکول ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ بچے جا کے جسٹ انگلش ہی پڑھیں گے۔ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، لیکن میری بہت زیادہ کوشش ہے کہ میں بچوں کے ساتھ اپنی زبان بولوں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے میرا ذہن ہے سب سے بڑا وہ اپنی زبان بولتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو بھی میں کوشش کروا رہی ہوں، ہر وقت ان کو کہتی رہتی ہوں کہ اپنی زبان بہت ضروری ہے۔ اور میری فیملی میں جیسے میری مدر، میری نند کی فیملی ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی ہے، جیسے کہ گھر کی زبان بولتی ہیں، اور ان کو سکھائی ہوئی ہے وہ زبان۔ یہاں تک کہ میری نند نے بیٹیوں کو اردو کورسز کروائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو اردو کا کچھ پتہ چلے۔ اور ان باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے نا تو بہت ہی زیادہ بچے اپنے جو ہے نا وہ اپنے فرما بردار، اور الحمدللہ بچے بہت اچھی تربیت لیتے ہیں۔ بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اب میری زینب ہے، ان کے لباس کا خیال رکھنا، جیسے کہ یہاں کا کلچر ہے، گورے لوگ ہیں، ان کپڑے کیسے پہنتے ہیں، بچے پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پہ نظر رکھیں، ان کو اس طرح پیار سے سمجھائیں کہ بچے آپ کا کہنا مانیں، اور کوشش کریں کہ بچے باہر کا لباس استعمال نہ کریں۔ بچیوں کو اپنا اسلامی لباس کوشش کریں، اور میں تو ایسا ہی کرتی ہوں۔ زینب کو میں نے کبھی شرٹ اور اپنی بچیوں کو کبھی جینز نہیں لگوائی۔ اور جمعے کی پابندی بہت زیادہ میرے گھر میں، قرآن پاک کی، نماز کی، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بچے کی ایج نماز کی ہو گئی ہے تو اس کو آپ نماز پہ لگائیں۔ بے شک وہ ابھی سٹارٹنگ میں ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، لیکن اس کو ٹائم سے بتائیں کہ یہ اس نماز کا ٹائم ہے اور یہ نماز آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں۔ اور گھر میں فیملی ماحول اس کو بہت ہی اچھا رکھیں، جیسے کہ ہم بچوں کو ایوری فرائیڈے جب بچوں کا اسکول فنش ہوتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں پوری فیملی رات میں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ بچوں کو فیملی کے ماحول کا بھی پتہ چلے، اور اپنے جو ریلیٹیو ہیں ان میں بھی آنا جانا رکھے۔ اب میرے الحمدللہ عید جو ہے میرے گھر میں ہوتی ہے، رمضان آ رہا ہے تو میں افطاری کرواؤں گی انشاءاللہ۔ بچوں کو پتہ ہوگا، میرے ہسبینڈ جو ہیں کنٹینیو سے تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب ویکنڈ آتا ہے تو اب ماشاءاللہ زین کی ایج اتنی ہے کہ وہ بھی ساتھ جا سکتا ہے، تو ہسبینڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زین کو بھی ساتھ لے کے جائیں تراویح کے لیے، تاکہ زین کو پتہ چلے کہ تراویح روزے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، تو میں زینب اور فاطمہ کو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں۔ اور یہ تقریباً یہ نہیں ہے کہ میں ابھی کر رہی ہوں، جب میرے بچے 4-5 سال کے تھے، 6-7 کے تھے، میں نے تبھی سے بتانا شروع کیا، اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، بچے اتنے زیادہ خوش ہیں، ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور میں نے گھر میں بچوں کو اسلامک بک لا کے دی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، وہ بک کون سی پڑھ رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا پہ جا کے کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے، وہ توجہ نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بچوں کو سٹوری بک جیسے کہ انگلش میں ہے یا اردو میں ہے، آپ نوٹس میں لیں بچے کون سی بک پڑھ رہے ہیں، بہتر ہے ان کو انگلش بکس لا کے دیں، سوری عربک جو ہماری اسلامک دینی بک ہیں وہ لا کے دیں۔ میں نے اب یہ جو 101 جو سٹوری بک ہے قرآن پاک کی، وہ میں نے بچوں کو لا کے دی ہوئی ہے، زینب میری نے پڑھی ہے۔ اور بچے جب پڑھتے ہیں نا ان میں دعائیں بھی ہیں، ان میں سٹوریز بھی ہیں، اسلامک سٹوری ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، یہ سارے جو بھی حدیثیں ہیں کچھ اچھا انگلش میں بتائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیں گے، اور خاص کر جب بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ اسلام حلال اور حرام کہاں پہ بتا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم دن رات میں یہ سوچتے رہتے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں، کچھ والدین بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں لیکن کچھ لاپرواہی کر دیتے ہیں، بچے وہی خراب ہوتے ہیں جب ہم ان کو اسلام سے دور رکھتے ہیں۔ آپ دینی تعلیم بھی دلوائیں، بہت ضروری ہے وہ بھی، لیکن بہتر ہے زیادہ اسلامک تعلیم دلوائیں۔ جیسے کہ یہاں پہ اب یو کے میں ہم ہیں تو ہمارے کلچر کے مطابق بہت سارے ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہیں یہاں پہ۔ یہ یو کے کنٹری ہے، یہ پاکستان کنٹری نہیں ہے، یو کے کنٹری ہے۔ یو کے میں اب ہندو لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، عیسائی ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سارے ڈفرینٹ رہتے ہیں، لیکن ان سب کی جیسے کہ ہماری مسجد بنی ہوئی ہے الحمدللہ، اپنے کلچر کے مطابق بچوں کے مدرسہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ چرچ بنے ہوئے ہیں ان کے اسلام کے مذہب کے مطابق، اور ہندوؤں کے جو ٹیمپل ہوتے ہیں، یہ جو گردوارے جو بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ توجہ کرنی ہے، جیسے کہ ہم یہاں پہ الحمدللہ سے جب بچوں کی فرینڈشپ میں نظر ڈالتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی فرینڈشپ کیسی ہے، گھر میں بھی ان کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کھل کے بات کر سکیں، اور باہر بھی ان کا ماحول پہ نظر رکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو ان کے فرینڈ ہیں وہ کیسے ہیں۔ سب سے زیادہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے ان کی فرینڈشپ سے۔ اگر آپ اس بات پہ توجہ نہیں کر رہے کہ بچے اب جی ہم انگلش ماحول میں رہ رہے ہیں، انگلش ماحول ہے تو بچوں کے انگلش جو ہے فرینڈ ہونے چاہیے، اپنے فرینڈ نہیں ہونے چاہیے، اپنی زبان بولتے ہیں اپنے بدتمیز بچے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نظر رکھیں، اپنے بھی بہت سلجھے ہوئے، بہت سمجھدار، ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے قرآن پاک بچوں کو اتنا تعلیم دی ہوئی ہے کہ قرآن کے حافظ بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح میں کہوں گی کہ پاکستان میں بھی یہ بات بہت ضروری ہے، بچوں کو بکس لا کے دیں پڑھنے کے لیے، ان کو بتائیں ہمارا اسلام کیا ہے۔ اب پہلے جو تھے لوگ وہ سیدھے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، بچے اسکول کی تعلیم تھوڑی ہوتی تھی لیکن اسلام کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بچے فرما بردار ہوتے تھے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا سٹارٹ ہوا ہے بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ دین کے مطابق لے کے جائیں۔ اب چونکہ رمضان آ رہا ہے تو الحمدللہ سے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا، سحری کا ٹائم کب ہے، افطاری کا ٹائم کب ہے، بچے بے شک ایج میں، اب میرا حمزہ 5 سال کا ہے تو ہمارے گھر میں یہ شور ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میک شور اماں مجھے بھی آپ نے روزہ رکھوانا ہے، کیونکہ گھر کا ماحول ہی ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں گے تو بچے ہمارے جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف جائیں گے۔ اور الحمدللہ کوشش بہت ہے، دین ہمارے پاس بھی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، ہم بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں بہت زیادہ، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہم بھی والدین ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ وہ اگر لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کے بعد وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے لباس پہ نظر رکھیں، ان کی حرکات پہ نظر رکھیں، تو الحمدللہ سے سب کچھ بہت اچھا رہے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں آج آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن ملے کہ آؤٹ آف کنٹری میں کیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اور ہماری کنٹری میں کیسے کی جاتی ہے۔ تو مشکل نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، دین کی تعلیم زیادہ دلوانی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔